اگلا سوال حضور بڑا موج کا ہے. آج جڑا بندہ آیا دنا تلا صحیح آیا ہے جی. کیا جمعہ کے روز نبی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اتنے عام انداز میں لکھتے ہیں، نام دیکھا کیسے لکھا ہوا جی، نبی لکھا اور اوپر سوال ڈالی ہو. نام جب حضور کا لیں ایسے لیں کہ پتہ لگے عاشق لے رہا ہے. ٹھیک ہے، حضور کا نام ایسے نہیں لینا، نبی پاک کم از کم تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خود درود سنتے ہیں اور باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں، با دلیل بیان کریں. اور ہم نے اگر دلیل کا پوچھ لیا تو دلیل تو تمہیں پتہ کو نہیں ہونا ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے کہ درود شریف پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھو. کیسے پڑھو جی؟ یہ پہلے جمعہ والے دن کی پیش کریں نا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. یہ دیکھیے ہم نے اس میں سارا لکھ دیا ہے. ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ میں 1637 نمبر روایت. حضور نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ. جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو کہ یہ حاضری کا دن ہوتا ہے. کس کا دن ہوتا ہے؟ فرشتے بھی آ کے پڑھتے ہیں. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. فرمایا جمعہ کے دن آتا ہے تو جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا درود ہم تک پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ فرشتے کی بات نہیں ہے، اور جہاں فرشتے کی بات بھی ہے بھائی یہ سادہ کریں پہلے والا آواز. تو فرشتہ بھی کیا کرتا ہے؟ یعنی فرشتے کے بارے میں مانتے ہو کہ فرشتہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، نبی پاک کے بارے میں نہیں مانتے کہ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. وہ اللہ فرشتے کو طاقت دیتا ہے کہ وہ سن لیتا ہے، نبی پاک کو طاقت نہیں دی. فرشتہ دراصل خادم ہے. کیا ہے؟ اب دیکھیں بادشاہوں نے خدام رکھے ہوتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، گاڑی میں بٹھانے کے لیے، تو بادشاہ اپنا دروازہ خود نہیں کھول سکتے، پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے نا وہ. تو فرشتہ تو دراصل پروٹوکول کے لیے ہے. یہ حضور کا ڈائریکٹ سننے والا بھی، سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مانے. ہاں حضور نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ درود، 12 تعویلیں جس سے پیچھا ہے نا، جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، ابھی نمبر نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ میری روح مبارک کو کیا کرتا ہے؟ لوٹا دیتا ہے، اور میں اس کا سلام کا پھر خود جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، روح مبارک کے لوٹنے کا معنی یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارک پہلے موجود نہیں. آپ کی روح مبارک پہلے موجود ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر واپس آتی ہے، تو صبح و شام ہزاروں لوگ درود پڑھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو بار بار یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ کوئی وقت بھی خالی نہیں جب درود آپ پر پڑھا نہیں جاتا، تو درود مبارک تو رہتی ہے. اس کا مطلب جو میاں صاحب نے بیان کیا، 12 تعویلیں اس حدیث کی بیان کی. ایک تعویل اینڈ والی بات یہ ہے کہ اصل میں حضور اللہ کے جلووں میں گھوم رہتے ہیں. جب کوئی درود پڑھتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. تو روح مبارک لوٹنے سے مراد روح مبارک کے لوٹنے سے مراد دراصل آپ کی توجہ ہے. ابو داؤد شریف سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور خود سنتے ہیں. کیسے جی؟ اور یہ جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے جس میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا درود کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ابھی وہ سلام پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا تو اس کا درود ہم تک کیا ہو جاتا ہے؟ تو جیسے پہنچتا ہے، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. کیسے پہنچاتا ہے وہی جانتا ہے. یہاں سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کی بات سن رہے ہوتے ہو اور مان رہے ہوتے ہو کہ وہی ہے اور صحیح ہے،
اور اللہ بندے کی بنائی ہوئی ڈیوائس پر اتنا ایمان رکھتے ہو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ یہاں دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، اور اللہ کی قدرت پر اتنا یقین نہیں رکھتے کہ وہ یہاں سے پڑھا ہوا درود مدینہ شریف میں سنا دے۔ ہاں جی، یہ روح مبارک لوٹنے والی جو روایت ہے ابو داؤد میں 2041 نمبر روایت ہے۔ کتنی ہے جی؟ 2041 میں، کہ حضور خود سنتے ہیں۔ 5 سوال ہو گئے جی۔ آخری سوال، نماز جنازہ کے فوراً بعد پڑھی جانے والی دعا۔ چلو جی، فوراً پڑھی جانے والی دعا اور بخاری اور مسلم سے، لمبا کام نہیں، اور کیونکہ بہت لمبا کام ہو گیا جی تو حضرت بھی جانا۔ یہ جناب بخاری شریف میں 3677 نمبر روایت ہے۔ کتنی جی؟ بخاری پڑھی ہو تو پتہ چلے نا، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے بخاری شریف میں 3677۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں انی لواقف من قوم فدعوا اللہ لعمر بن الخطاب وقد وضع علی سریرہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ وہ حضرت عمر کے جنازے پر دعا کر رہے تھے جب ان کی میت شریف چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، جنازے کے فوراً بعد، دفنانے سے پہلے۔ کو نہیں سمجھ آئی؟ وقد وضع علی سریرہ، ابھی تک اپنی چارپائی پر تھے۔ اذا رجل من خلفی، اچانک ایک بندہ آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یقول رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ یقول کنت ابو بکر وعمر وفعلت ابو بکر وعمر وانطلقت ابو بکر وعمر۔ کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا جنازے پر، حضرت عمر کا جنازہ بھی چارپائی پر تھا اور لوگ بھی دعا مانگ رہے تھے اور میں بھی مانگ رہا تھا، اور بندے نے آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جنازے والی دعا نہیں، میں کوئی بندہ یہ تعویل کر دے وہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا، جنازہ پڑھتے وقت کندھے پہ بندہ ہاتھ نہیں رکھتا پیچھے کی، ٹھیک ہے؟ لوگ جمع تھے، گلدیرا بنایا ہوا تھا، حلقہ بنایا ہوا تھا، اور بندے نے آ کے دعا ہاتھ رکھنے والے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، اے عمر خدا آپ پر۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حضرت ابن عباس کے ہاتھ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا کندھے پر، اس کا عقیدہ کیا کہ حضرت عمر سن رہے ہیں، اس لیے تو ان کو خطاب کر رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے بڑا یقین تھا اس بات پر کہ اللہ آپ کو آپ کے یاروں کے ساتھ ضرور ملائے گا۔ آپ اپنے یاروں کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ۔ سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ آئے سن ساریاں سرا ہوندیاں لیکن ابھی سر دے نہیں گردے قائل۔ کیا فرمایا خدا آپ پر رحم کرے، مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں یاروں کے ساتھ، کیونکہ میں ہر وقت سنتا تھا، اکثر حضور یہ فرماتے تھے میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ تو مجھے یقین تھا، اور آج مجھے اپنے یقین پر میرا یقین کامل ہو گیا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، جب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی منقبت پڑھنے والا، حضرت مولا علی کی، حضرت عمر بن خطاب کی منقبت پڑھنے والا یہ کون ہے، میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو یہ باب مدینۃ العلم، تاجدار حل عطا، مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا تھا۔ تو دعا جنازے سے پہلے، دفن سے پہلے مولا علی نے مانگی ہے، صحابہ نے مانگی۔ 6 سوال آپ کے ہو گئے ہوں، اگے چلو تسی۔